أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے تیرہویں رکوع کا اختتام کیا تھا، وہاں 13ویں رکوع کا ترجمہ پڑھا تھا، اور آج سے یہاں پر 14ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب کتاب کے پڑھنے والے ہیں، یہ سارے آسمانی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی صحیح راستے پر باقی نہیں ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی صحیح راستے پر باقی نہیں ہے، حالانکہ یہ سب کتاب کے پڑھنے والے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اور اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کی ہیں جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے ہیں۔ فاللہ يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، لہذا جن باتوں میں یہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ جنت کا کون مستحق ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے اور مسجد کی ویرانی اور بربادی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، حالانکہ روکنے والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی انہیں مسجدوں میں تو ڈرتے ہوئے جانا چاہیے، چاہے جائے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مساجد میں روکیں یا دوسروں کو مساجد میں آنے سے روکیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں دوسروں کو آنے سے روک رہے ہیں، حالانکہ ان کا حق بنتا تھا کہ وہ خود بھی مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے اور ان کی ویرانی اور بربادی کی کوشش کرے۔ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور جو لوگ روکنے والے ہیں ان کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ خود بھی مسجد میں داخل ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں داخل ہونے سے اگر کوئی روکتا ہے کسی کو، خاص طور سے ایسے انسان کو جو عبادت کے لیے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے داخل ہو رہا ہے، تو ایسے لوگ مسجد کو ویران کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، لیکن ان لوگوں نے خود بھی اس کا خیال نہ کیا اور دوسروں کو بھی مسجد میں داخلے سے روکا۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، لہذا تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، اور وہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے، اور ایسی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب اسی کے
فرمانبردار اور تابع ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے بس اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، یعنی پہلے کے جو یہود گزرے ہیں ان کے بھی اسی طرح کے سوالات ہوتے تھے۔ پہلے کے جو یہود گزر چکے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یعنی اس سے پہلے کے جو اہل کتاب گزر چکے ہیں ان کے بھی سوالات اسی طرح کے ہوتے تھے جس طرح کے سوالات آپ کے زمانے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے کے یہودی کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ان سے پہلے بھی اہل کتاب کر چکے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یہ سب اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین کرنے والے لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، یعنی آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ جنت کی بشارت دینے والے ہیں اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ لہٰذا اس کے باوجود اگر کوئی جنت کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، دوزخ کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو دوزخ میں جانے والوں کے تعلق سے آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین اور مذہب کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات اور خیالات کی پیروی کی تو پھر اللہ کی گرفت سے آپ کو بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر 14 رکوع کا اختتام ہو گیا۔